السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کل موضوع جو ہے بڑا زیر بحث ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام غزالی کے دور کے بعد کوئی مسلمان سائنسدان نہیں پیدا ہوئے۔ امام غزالی نے آ کے جو مسلمانوں کا رخ ہے وہ موڑ دیا، اور انہوں نے بالکل ان کو کنزرویٹو مطلب بیسک کی طرف لے گئے۔ سائنس کی جو میدان ہے، فزکس، بیالوجی اور میتھ سے دور کر دیا، ریاضی سے، اور پہلے جو چیزیں مسلمان کر رہے تھے انہوں نے کرنا بند کر دی۔ تو یہ تو میں اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ واقعی کیا ایسا تھا یا نہیں، لیکن اس ویڈیو میں جو ہے نا وہ میں کچھ اور آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ خصوصاً آپ سنتے ہوں گے کہ کافی ویڈیوز کے اوپر لکھا ہوتا ہے اسلامک گولڈن ایج آف اسلام، یا آپ اردو میں اس کو کہہ سکتے ہیں اسلام کا سنہری دور۔ تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام کا سنہری دور کب سٹارٹ ہوتا ہے اور کہاں تک ہے، اور اس کے دوران کیا کیا ایسا تھا جس کی وجہ سے اس کو اسلام کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ تو بیسک ہم علم کے حوالے سے بات کریں گے، باقی جو فتوحات ہیں تو وہ تو بہت لمبی بحث چلی جائے گی، اس میں ہم مطلب حکومت میں تو تھے مسلمان، یہ تو اوبیس بات ہے کہ جب سنہری دور کہا جائے گا تو یقیناً وہ حکومت تو مسلمانوں کی کافی اس وقت اثر رسوخ والی تھی، اور دنیا کے کافی حصے پر مسلمانوں کی حکومت تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جو بیسک تعارف ہے کہ وہ کون تھے، اور انہوں نے کتنی وہ کون تھے اور کہاں پیدا ہوئے، اور ان کی تصانیف کے بارے میں مختصراً آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کس طرح کی کتابیں لکھی۔ تو پہلے میں آپ کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے انٹروڈکشن سے بھی پہلے اسلام کا جو سنہری دور ہے اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ وہ کب شروع ہوتا ہے اور اس دور میں کیا کیا ہو رہا تھا۔ اسلامی سنہری دور عہد زریں بھی کہا جاتا ہے اسے۔ ایک ایسا وقت ہے جب اسلام علمی، ثقافتی اور اقتصادی ترقی کے میدان میں عظیم کامیابیاں حاصل کر رہا تھا۔ یہ دور 8ویں صدی سے لے کر 14ویں صدی تک پھیلا ہوا ہے، اور اس کی خاصیت یہ تھی کہ اس دوران مسلمان علم و حکمت کے مختلف شعبوں میں نمایاں ترقی کر رہے تھے۔ ہر طرف مسلمانوں کا چرچا تھا، چاہے ریاضی ہو، ریاضی کی آگے شاخیں الجبرا ہو، جیومیٹری ہو، دیگر چیزیں ہوں، اور فزکس ہو، چاہے جو ہے بیالوجی ہو، جس میں ابو القاسم زہراوی جیسے لوگ اور دیگر اس طرح کے جو ہیں وہ لوگ سامنے آ رہے تھے جو کتابیں لکھ رہے تھے۔ اس کے علاوہ فلسفہ کے میدان میں بھی مسلمانوں نے تاریخی کامیابیاں، ابن سینا، فارابی، یہ اور دیگر، ابن رشد وغیرہ، یہ انہوں نے، اور امام غزالی بھی اسی دور کی ایک جو ہے آپ کہہ لیں کہ سوغات ہیں۔ تو اس طرح مسلمانوں کا جو چرچا تھا پوری دنیا پہ میں تھا، اور پوری دنیا پہ ایک دھاک تھی مسلمانوں کی، صرف اس لحاظ سے نہیں کہ یہ طاقتور ہیں، جنگ لڑ سکتے ہیں، بلکہ علمی لحاظ سے بھی اس وقت پوری دنیا پہ ایک دھاک تھی۔ تو اس کے علاوہ اسلامی سنہری دور کے دوران مسلم علماء نے کافی علوم کی شاخوں میں تحقیق کی اور اہم کتابیں تحریر کیں۔ علم طب، فلکیات، ریاضی، فلسفہ اور کیمیا جیسے موضوعات پر بے شمار کتابیں لکھی گئیں۔ بصرہ اور بغداد کے علمی مراکز نے خاص طور پر اس میں اہم کردار ادا کیا۔ اس دور میں کئی اہم شخصیات جو ہیں وہ اس میں حصہ لے رہی تھیں، اور انہوں نے علم کے میدان میں اپنا لوہا منوایا۔ ابن سینا جو کہ ایک ماہر طب تھے، اور القانون فی الطب جیسی کتاب لکھی جو کئی صدیوں تک طب کی دنیا میں مستند جانی جاتی رہی۔ البیرونی جو کہ ایک ماہر فلکیات اور ریاضی دان تھے، نے زمین کی پیمائش اور فلکیات تحقیقات میں اہم کردار ادا کیا۔ اقتصادی ترقی جیسا راستہ مسلم تاجروں کے لیے بہت عام تھا، اور اس کی وجہ سے مشرق و مغرب کے درمیان تجارتی سکل روڈ اسلامی سنہری دور میں اقتصادی ترقی میں قابل ذکر تھی۔ تجارت کے راستے وسیع ہوئے اور مسلمانوں نے بین الاقوامی سطح پر تجارتی تعلقات قائم کیے، سلک روڈ تعلقات مضبوط ہوئے۔ اسلامی سنہری دور ایک ایسا وقت تھا جب مسلمان دنیا نے علمی، ثقافتی اور اقتصادی میدان میں عظیم کامیابیاں حاصل کی۔ یہ دور نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک مثالی دور رہا ہے، جس نے آگے آنے والی نسلوں کے لیے راہیں ہموار کیں اور علم و حکمت کی شمع روشن کی ہے۔ اب ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آئیں گے اور ان کا انٹروڈکشن، ان کا مختصر تعارف آپ سے کروانے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ کون ہے اور کہاں پیدا ہوئے اور کیسی شخصیت ہے۔ پہلے ہم آپ کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام بتاتے جائیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام ابو حامد محمد بن محمد الطوسی الغزالی ہے۔ وہ 1058 عیسوی میں ایران کے شہر طوس میں پیدا ہوئے۔ امام غزالی اسلامی تاریخ کے ایک عظیم مفکر، فلسفی، فقیہ اور صوفی تھے جنہوں نے علم و حکمت کے مختلف میدانوں میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ امام غزالی نے اپنی ابتدائی تعلیم طوس میں حاصل کی اور پھر جرجان اور نیشا پور جیسے علمی مراکز میں تعلیم حاصل کی۔ ان کے اساتذہ میں امام الحرمین الجوینی جیسے جید علماء شامل تھے۔ امام غزالی نے فقہ، منطق، فلسفہ، کلام اور صوفیزم میں مہارت حاصل کی۔ امام غزالی نے مختلف موضوعات پر کئی کتابیں تحریر کی ہیں، جن میں سب سے مشہور احیاء علوم الدین ہے۔ یہ کتاب اسلامی تصوف اور اخلاقیات پر ایک جامع تصنیف ہے، جس میں امام غزالی نے دین کے مختلف
پہلوؤں کی بڑی وضاحت کی ہے۔ احیاء علوم الدین اسلامی دنیا میں ایک اہم اور مستند کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب میں امام غزالی نے اسلامی تعلیمات کا ایک نیا رنگ دیا اور دین کی روحانی اور اخلاقی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ اس کتاب کے 4 حصے ہیں: عبادات، عادات، مہلکات اور منجیات۔ ہر حصے میں دین کے مختلف پہلوؤں پر تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ المنقد فی الدلال امام غزالی کی ایک اور اہم تصنیف ہے جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے تجربات اور فلسفیانہ افکار کو بیان کیا ہے۔ اس کتاب میں امام غزالی نے فلسفے اور تصوف کے درمیان جو اختلاف ہیں ان کو بیان کیا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ صوفیانہ تجربات اصل حقیقت تک پہنچنے کا اہم ذریعہ ہیں۔ امام غزالی نے فلسفہ اور تصوف کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کی۔ انہوں نے فلسفیانہ مباحثوں میں شامل ہو کر ان کی خامیوں کو واضح کیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ فلسفہ صرف عقل کے ذریعے خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، اس کے لیے روحانی تجربات اور دل کی صفائی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ تحفۃ الاسلام ایک امام غزالی کی ایک اور مشہور کتاب ہے جس میں انہوں نے فلسفیوں کی غلطیوں کو بیان کیا ہے۔ اس کتاب میں امام غزالی نے ارسطو، فارابی اور ابن سینا جیسے فلسفیوں کے نظریات پر تنقید کی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ فلسفہ اور عقل کی محدودیت کی وجہ سے انسان خدا کی حقیقت کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتا۔ امام غزالی نے فقہ اور کلام کے میدان میں بھی اہم خدمات انجام دیں۔ وہ شافعی فقہ کے پیروکار تھے اور ان کی تصانیف میں فقہ کے اصول و ضوابط پر مبنی کئی کتابیں شامل ہیں۔ تعلیم و تربیت امام غزالی نے نظامیہ مدرسہ بغداد میں بھی تدریس کے فرائض سر انجام دیے جہاں انہوں نے بہت سے طلباء کی تعلیم و تربیت کی۔ ان کے درس و تدریس کا طریقہ نہایت مؤثر تھا اور ان کی باتوں میں علم و حکمت کا سفر موجزن ہوتا تھا۔ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں امام غزالی نے دنیاوی تعلقات سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور صوفیانہ زندگی اپنائی۔ وہ طوس واپس آئے اور وہاں اپنی بقیہ زندگی عبادت و ریاضت میں گزاری۔ 1111 عیسوی میں امام غزالی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام غزالی کا اثر نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ عالمی سطح پر بھی محسوس کیا جاتا ہے۔ ان کے افکار اور نظریات نے کئی صدیوں تک فلسفہ، تصوف اور دینی علوم پر گہرے اثر مرتب کیے۔ ان کی تصانیف آج بھی دنیا بھر میں پڑھی اور سمجھی جاتی ہیں۔ امید ہے دوستوں آپ کو یہ مختصر ویڈیو پسند آئی ہوگی جس میں ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ اسلام کی گولڈن ایج کیا ہے، سنہری دور کون سا ہے، اور امام غزالی کا مختصر آپ کے سامنے تعارف پیش کیا ہے۔ امام غزالی کی اس کے علاوہ بھی بہت سی تصانیف ہیں لیکن یہ چند ایک مشہور تصانیف کو اس ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا ہے اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ کچھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سو کالڈ جو ہے ریسرچر وہ امام غزالی پہ طرح طرح کی طعن و تشنیع کرتے ہیں جو کہ سراسر غلط ہے۔ ہم آنے والی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے ایسے بڑے نام ہیں جو امام غزالی کے بعد مسلمانوں میں ہو گزرے ہیں، تو کیا واقعی امام غزالی کی وجہ سے رک گیا تھا یہ کام سائنس اور تحقیق کا یا آگے جاری رہا۔ تو دوستو اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔